سورۃ الانعام کی آیت نمبر 137 الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك زين لكثير من المشركين اسی طرح مزین کیا بہت سارے مشرکوں کے لیے قتل اولادہم اپنی ہی اولاد کا قتل شرکاؤہم ان کے شرکاء نے لیردوہم تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں ولیلبسوا علیہم دینہم اور تاکہ وہ ان پر ان کے دین کو خلط ملط کر دے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ اور اگر اللہ چاہتے تو یہ ایسا کبھی نہ کر سکتے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ پس آپ ان کو بھی چھوڑیے اور جو یہ غلط کام کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں اس سے پہلی آیات مبارکہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ مشرکین عرب میں دور جاہلیت میں جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے معاشرے میں کون کون سی غلط کاریاں، برے اعمال، شرکی افعال اور غلط رسومات اور رواج جاری تھے جن کو آ کے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرمایا اور آج کے اس دور کا موازنہ بھی کریں وہ رسومات، وہ جاہلیت کے کام، وہ غلط سلط من گھڑت چیزیں کیا آج وہ پھر ہمارے اندر پیدا تو نہیں ہو گئی؟ اگر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر پیدا ہو گئی ہیں تو اسی طرز پہ چلتے ہوئے جو طرز حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اپنایا، جس پہ اللہ نے ان کو عزت عطا کی، آج بھی امت کی کامیابی، عزت، فلاح و بہبود کا راستہ وہی راستہ ہے جس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو چلا کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ انہی برے اعمال میں سے ایک برا عمل اولاد کا قتل تھا۔ یعنی حیرانگی ہوتی ہے کہ اچھے لوگ، سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ وہ کیسے ان غلط رسوم کا شکار ہو جاتے ہیں، کس طرح ان کالے کارناموں کو سر انجام دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی اللہ پاک نے بتا دی کہ ان کے یہ کالے گنونے گندے کام، غلط رسومات شیطان ان کے سامنے مزین کر کے رکھ دیتے ہیں۔
سجا سنوار کے رکھ دیتا ہے، لیکن وہ کسی مسلمان کو پتہ ہو یہ گناہ کا کام ہے تو وہ جلدی اس کی طرف جرأت نہیں کرتا، غلطی سے ہو جائے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے۔ لیکن شیطان جب گناہ کے کام کو ثواب کی چیز بنا کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ گناہ کا کام نہیں، یہ ثواب کی چیز ہے، تو پھر کون مسلمان ہے جو اس کے پیچھے نہیں بھاگے گا؟ تو شیطان ہو یا گمراہ کرنے والے مذہبی رہنما ہو یا انسان کا اپنا نفس ہو یا اس کی علاقائی رسوم و رواج ہو، جب انسان کسی غلط کام کو عبادت یا ثواب کی چیز سمجھنے لگ جائے گا تو پھر اس کو اس سے روکنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ کام جب انسان کے سامنے آتا ہے تو وہ غلط رسومات میں شکار ہو جاتا ہے، ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج کسی انسان کو کہا جائے کہ بھائی ابا جی فوت ہو گئے ہیں، شریعت کا تقاضا ہے کہ جلد سے جلد وراثت تقسیم کی جائے، تو کیا کہیں گے؟ جی ابا جی دی قبر دی جو مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، انہوں نے وراثت دے روڑے پہ گئے، حالانکہ وہ روڑا نہیں، وہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن وہیں پہ اجتماعی مال سے، ابا جی کے مال سے، مشترکہ مال سے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں اور رسومات کی جا رہی ہیں، اور جناب قرضے لے لے کر بھی ان کو ناک رکھنے کے لیے پورا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کون سی چیز ہے کہ جس نے شریعت کا حکم پیچھے ہٹا دیا اور اپنی رسم رواج کو آگے کر دیا؟ یہ شیطان ہی ہے جس نے سمجھا دیا اور خوبصورت بنا کے رکھ دیا کہ یہ تو بڑے ثواب کی چیز ہے، اس کا انشاءاللہ ثواب ان کو ہوگا، یہ پہنچے گا ان کو۔ تو میرے عزیز دوستو، آج بھی ہماری کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ ہم ان رسموں سے، رواجوں سے، علاقائی چیزوں سے باہر نکلیں اور جو شریعت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شرکاء نے، ان کے مذہبی رہنماؤں نے، ان کے من گھڑت خداؤں نے یہ چیز مزین کر دی کہ اپنی اولاد کو قتل کرو، اپنی اولاد کو قتل کرو۔ علماء نے لکھا ہے اولاد کے قتل کی ایک صورت تو یہ تھی کہ اس معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے بیٹی پیدا ہوئی تو ان کے چہرے کے رنگ بدل جاتے تھے۔ یہ نفرت کا اظہار، بیٹیوں کی پیدائش پر دل گھٹ جانا اور طبیعت میں ملال آ جانا، یہ اس زمانے کا ایک علاقائی رسم اور کلچر تھی۔ آج میرے عزیز دوستو ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہی برائی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ معاف کرے، باقاعدہ افسوس کیا جاتا ہے بیٹی پیدا ہو گئی، آگے کہتے ہیں جی چلے جی اللہ کا حکم، جیسے کسی کے مرنے پہ کہتے ہیں چلو جی اللہ کا حکم جی، ایسی بیٹی کی پیدائش پہ آگے کہتے ہیں جی ارے جی اللہ کا حکم جی۔ میرے محترم دوستو، بیٹی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اللہ اسی گھر کو نصیب فرماتے ہیں جس گھر پہ اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ دو بیٹیوں کی جو پرورش کرے، ان کو تعلیم دے، اچھے اخلاق سکھائے، پھر اچھی جگہ پہ ان کی شادی کر دے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کسی نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس بیٹی ایک ہو،
آپ نے فرمایا ایک بیٹی والا بھی اسی طرح قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اسلام نے عورت کو، بیٹی کو تحفظ دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح قتل اولاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کو تعلیم نہ دلوائی جائے۔ تعلیم سے مراد دینی تعلیم ہے۔ آج لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہمارے نوجوان کتنے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اول تو دین سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ کسی کو شوق چڑھتا ہے تو وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، میں اسی سے دین سیکھوں گا۔ اب وہاں پہ ہزارہ قسم کی چیزیں ہیں، اب نئی نئی باتیں سنے گا، اشکالات سنے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہی کی طرف چلا جائے۔ اپنی اولاد کو دین سے، غلط عقائد اور نظریات سے لا علم رکھنا، یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہم اس قتل میں تو ملوث نہیں کہ زندہ دفن کر دیں، لیکن اس قتل کا ہم بھی شکار ہیں کہ اپنی اولاد کو صحیح عقائد اور نظریات سے روشناس نہیں کرتے۔ ہم خود عقائد کو جانتے نہیں، ہم جانیں کیا عقیدہ ہے اسلام کا، اللہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے، حضور سرور کونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شریعت کا کیا عقیدہ ہے، فرشتوں کے متعلق، آخرت کے متعلق، قبر کے متعلق، حشر کے متعلق اسلام نے ہمیں کیا نظریہ اور عقیدہ دیا ہے۔ آج اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، جہالت ہے، ناواقفیت ہے۔ رات ایک جگہ ختم نبوت کے متعلق جوڑ تھا علماء کا، وہاں وہ بتا رہے ایک سکول میں ہمارا جانا ہوا، میٹرک کے طلبہ، اچھے باشعور طلبہ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان سے یہ پوچھا گیا کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ اتنی بڑی تعداد میں سب خاموش، کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا کہ ہمیں پتہ ہو ختم نبوت کس کو کہتے ہیں۔ دوبارہ اصرار کے ساتھ پوچھا گیا تو ایک نے ہاتھ کھڑا کیا، خوشی ہوئی کہ چلو پتہ کسی کو۔ اس سے پوچھا ہمیں بتاؤ بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی دوسرے تیسرے دن مرنے کے بعد جو ختم دلوایا جاتا ہے اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی یہ ہماری لا علمی، جہالت، ناواقفیت، نادانی کا عالم ہے۔ تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ ماں ان کو سکھائے ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، باپ سکھائے ہمارے عقیدے نظریے کیا ہے، ایسے علماء کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا جائے، ایسے مجالس میں اور ایسے دروس میں ان کو شامل کیا جائے جن سے ان کو صحیح عقیدے اور نظریے کا پتہ چلے، تاکہ ان کا روحانی قتل نہ ہو۔ اور میرے عزیز دوستو، آج آپ دیکھیں ایک خبر میں نے پڑھی، ہمارے اسی گرد و نواح کے کسی علاقے کی تھی، علاقہ مجھے یاد نہیں، قبرستان کے اندر ایک آدمی اپنی بیٹی کے سر میں کیل ٹھوک رہا تھا۔ کسی نے دیکھ کے 15 پہ کال کر دی، پولیس نے آ کے اس بچی کو بچایا۔ کیل ٹھوکنا شروع کر دیا تھا، خون چہرے پہ لگ رہا تھا، وہ ٹوکے جا رہا ہے۔ کیوں؟ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، کسی جاہل نے کہہ دیا قبرستان میں جا کر بیٹی کے ماتھے میں کیل ٹھونکو، بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ جہالت اور نادانی کا عالم ہے ہمارا، جس دور کو ہم کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا دور ہے، یہ سمجھدار لوگوں کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے جی، انفارمیشن بڑی ہے جی، ایجوکیشن بہت ہے جی۔ میرے عزیز دوستو، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر قرآن اور اسلام کی تعلیمات زندگی میں نہیں تو ہم جاہل کے جاہل ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان ان کے سامنے سنوار کے، سجا کے غلط رسومات کو سامنے رکھ دیتا ہے اور یہ اس کے پیچھے چل پڑتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لیردوہم، ہلاکت ہو جاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی۔
اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، دین کے احکامات خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی پتہ ہی نہیں چلتا جی صحیح کون ہے جی غلط کون ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی نادانی، لا علمی، جہالت۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا سمجھا دے اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور اے اللہ ہمیں باطل کا باطل ہونا سمجھا دے، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهَ، اور اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ گزشتہ آیات میں شرح صدر کا مسئلہ گزرا، ہمارا سینہ کھلا ہوا ہو، ہمارے دل دماغ پہ یقین ہو کہ جو قرآن و سنت میں ہے یہی حق اور سچ ہے، یہی حق اور سچ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب گمراہیوں کے پیچھے چلتے ہیں، ناواقف اور نادان اور لا علم اور جاہل لوگوں کی پیروی ہوتی ہے، رسوم رواجات کو ترویج دی جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں دین خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ ایسے برے کام ہیں تو اللہ ان کو زبردستی کیوں نہیں روک دیتا؟ ایسے لوگ تباہ کیوں نہیں کر دیے جاتے؟ ایسے لوگ مٹا کیوں نہیں دیے جاتے؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اللہ اگر زبردستی روکنا چاہتے تو یہ کبھی بھی یہ کام نہ کر سکتے۔ وہ قادر ہے، وہ روک سکتا ہے۔ کفر کو، ضلالت کو، گمراہی کو، جہالت کو، نادانی کو اگر اللہ ختم کرنا چاہے تو اللہ ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں ختم کر دے۔ اس کے کون کہنے کی دیر ہے کفر ختم ہو جائے، لیکن زبردستی نہیں ہے، پھر امتحان ختم ہو جائے گا، آزمائش نہیں رہے گی۔ اسی امتحان، آزمائش اور ابتلا پر ہی تو انسان کو درجے ملتے ہیں۔ اس لیے فرمایا زبردستی رکوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں آپ ترغیب دیں، سمجھائیں، کوشش کریں، محنت کریں کہ لوگ غلط کاموں کو چھوڑ کے صحیح کاموں کی طرف آ جائیں۔ کوئی نہیں آتا تو حکم کیا ہے؟ فَذَرْهُمْ، دفع کریں ان کو۔ زر کا لفظ عربی زبان میں کسی چیز کو بیزار ہو کے چھوڑ دینا، چھوڑ دیں ان کو، بیزاری چھوڑیں، بس دفع کریں۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کی بھی پرواہ نہ کریں، اور جو یہ گھڑ گھڑ کے کام کر رہے ہیں ان کاموں کی بھی پرواہ نہ کریں، بس آپ اپنے دین پر صحیح استقامت کے ساتھ چلتے رہیں۔ انہی رسومات باطلہ اور غلط کاموں میں سے کچھ کام اگلی آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمائے، ان کا تذکرہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية